حضرت عمر کے رشتے میں کیا لگتے تھے؟ محمد دانیال نے اس کو بھی موقع تھا بیٹا. اور سیکنڈلی ایک اور چیز پاپا بتانا چاہتے ہیں نا کہ اگر ہم مسقط عمان میں ہیں, ٹھیک ہے, مسقط عمان میں اگر کوئی پیرنٹس چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کو ہمارے بچوں کے ساتھ آ کر سیٹنگ کروائیں تو وہ بھی میسج کر کے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ اسٹوری ہم جتنے بھی آپ کے ہم ایج بچے جو ہوں گے ان کو اسٹوری سنائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از می عرفان ود محمد دانیال اینڈ دنین فاطمہ. دانیال کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہوں. دنین فاطمہ کیسی ہیں آپ؟ ماشاء اللہ. آواز اونچی نہیں کرنی چاہیے نا. تو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں اس سے پہلے ہم 8 اشرا مبشرہ کو ڈسکس کر چکے ہیں. 8 اشرا مبشرہ وہ شخص وہ صحابہ اکرام جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی. کیوں بچوں آپ کو 8 اشرا مبشرہ کے بارے میں پتہ چل چکا ہے؟ جی ماشاء اللہ. کیا آپ لوگ ان کے نام بتا سکتے ہیں سیکوینس کے ساتھ 1 بائی 1؟ آپ پہلا آپ بتاؤ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اوکے. سیکنڈ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تھرڈ. حضرت علی عثمان. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیکوینس میں تھوڑا پرابلم. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ. حضرت طلحہ بن عبید اللہ. ماشاء اللہ. حضرت زبیر بن عوام. 7. حضرت عبد الرحمن بن عوف. ماشاء اللہ. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو اور ان سب پر سلامتی کرے اپنی. تو آج ہم ڈسکس کریں گے 9ویں اشرا مبشرہ کے بارے میں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی. اور حضرت سعید بن زید ان کا نام ہے. ان کا تعلق بھی قبیلہ بنو عدی سے تھا. بنو عدی قبیلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن ہے. انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اسلام قبول کیا اور ان کی شادی حضرت عمر کی بہن کے ساتھ ہوئی ہے. پتہ ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں گئے تھے اور اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کو مارا تھا. تو جون سی بہن کو مارا تھا ان سے شادی ہوئی ہے اور جون سے بہنوئی کو مارا تھا یہ وہی ہیں جی. سعید بن زید جن کو مارا تھا ان کا کیا نام ہے؟ سعید بن زید. لیکن خیر اس مار سے فرق نہیں پڑتا. الحمدللہ انہوں نے اسی موقع پر اسلام قبول کر لیا تھا. ایسا ہی ہے نا. اس وجہ سے اسلام قبول کر لیا تھا تو الحمدللہ وہ ایک بیہائنڈ دا سین چیز ہے. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہو آپ؟ سمجھ آ رہی؟ یہ کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کون لگتے ہیں؟ یہ ایک تو چچا کے بیٹے کزن بھی ہیں اور ان کے کزن بھی ہیں اور ان کی بہن کی شادی بھی ان سے ہوئی ہے. ماشاء اللہ. اور بہن کا بتا دیا میں نے آپ کو جب سورۃ طٰہٰ والا واقعہ وہ پتہ ہے؟ جب پڑھ رہی تھی تو انہوں نے بولا اسلام کیوں جی وہی وہی سر بھی پھٹ گیا تھا. سمجھ رہا جی. الحمدللہ بچوں کا جو نالج ہے وہ اس میں اضافہ ہوا ہے. مطلب کافی چیزیں جو ہیں وہ مائنڈ میں فٹ ہو چکی ہیں الحمدللہ. ایسے ہی نا. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ایسے ہی رکھے. تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام تھا زید بن عمرو. جی کیا نام تھا؟ عمرو. میں دیکھ رہا ہوں سب کا نام یعنی 3 ایسے ہیں جن کا نام عمرو ہے. زید بن عمرو. ٹھیک ہے. تو آپ کے والد کے بارے میں فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسلام انہوں نے ابھی سٹارٹ نہیں کیا تھا, اسلام کی تبلیغ سٹارٹ نہیں کی تھی نا, تو اس سے پہلے بھی آپ کے والد جو ہیں وہ خانہ کعبہ کی غلاف کے ساتھ لپٹ کر روتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں بتوں کی پوجا نہیں کرتا اور میں تیری ہی پوجا کرتا ہوں. وہ حق کی تلاش میں تھے. وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا چاہتے تھے, ریئل مذہب کے بارے میں. یعنی وہ بتوں سے نفرت کرتے تھے. سمجھ رہے ہو آپ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی تبلیغ سٹارٹ کی ہے نا اسلام کی, اس سے پہلے بھی وہ مسلمان ہی تھے. سمجھ آ رہی؟ مطلب ایسے کہ وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے اور میں اسی کی عبادت کرتا ہوں, کروں گا. ہاں وہ ان کی ایج تو تب ڈیفائن نہیں ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب 25 سال کے تھے, جتنے کے بھی تھے.
ٹھیک ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تب 25 سال کے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ گیا دعوت پہ, مائک تھوڑا پاس میں تھا, میں ایک جگہ دعوت پہ گیا تو وہاں پر حضرت سعید بن زید, حضرت سعید بن عمرو جو ہیں ان کے والد, ان کے سامنے کھانا پیش کیا گیا تو انہوں نے وہ کھانا کھانے سے انکار کر دیا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو تم نے اپنے خداؤں کے نام اس کے اوپر لیے ہیں نا, میں اس وجہ سے یہ کھانا نہیں کھاؤں گا. تو وہ اٹھ کے وہاں سے چلے گئے. اس کیسا ان کی مطلب دیکھو, اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی سیدھے راستے پہ چلایا ہوا تھا. ماشاء اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے. جی بیٹا وہ تو اور معاملات ہیں, وہ بھی آپ کو پاپا بتائیں گے انشاءاللہ. بابا تو سعید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے اصل نہیں بیٹا, آپ میری بات نہیں سمجھے. سب سے پہلے میں آپ کو بتا, حضرت سعید بن زید جو ہیں ان کے والد جو ہیں وہ پہلے ہی خانہ کعبہ کے ساتھ لپٹ کر روتے تھے کہ یا اللہ میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں. وہ اللہ کی تلاش میں تھے, دین حق کی تلاش میں تھے پہلے ہی, اور وہ کہتے تھے میں ان بتوں کو نہیں پوچھتا, لوگوں کو کہتے تھے, سمجھ رہے ہو. اور وہ کھانا وہ والا کھانا نہیں کھاتے تھے جن کے اوپر ان کے بتوں کا نام, جیسے ختم شریف دلواتے ہیں ہم, اللہ کا نام لیتے ہیں نا, اللہ کا نام لیتے ہیں, وہ تو بالکل حق حلال ہے نا, ٹھیک ہے. تب اسی طرح وہ کھانا بناتے تھے اور اپنے جو بت ہیں, اپنے جو جھوٹے خدا ہیں ان کا نام لیتے تھے اس کھانے کے اوپر. اچھا بابا جی آپ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لو سٹوری سنائیں. بیٹا وہ بھی سنائیے, آپ کو پتہ ہے ان کے بارے میں کافی کچھ. ہاں بہت ابھی ہے وہ, انشاءاللہ آپ کو ان کی تو پھر ساری زندگی اسی کام میں انشاءاللہ ہماری گزرے گی انشاءاللہ. ابھی سٹارٹ ہم نے کیا نا, تو انشاءاللہ بتائیں گے. ہم نے کتنے صحابہ کی سٹوری سنی ہے؟ آپ نے جتنے آپ بولو گے 100 کی سنا دیں گے, پھر بعد میں انبیاء اکرام کی اور دین کی باتیں جو بھی اس طرح کی ہوں گی, ساتھ ساتھ آپ بڑے بھی ہوتے جاؤ گے. اور موسیٰ کی بھی سنائیں گے, حضرت موسیٰ کی بھی سنائیں گے. ابھی پاپا کیری آن کریں اسی اسٹوری کو, کویشچن آنسر کرنے ہیں, تو پھر ابھی سے آپ کا کنسنٹریشن کہیں اور ہوگا تو پھر کیا ہوگا, آنسر نہیں آئیں گے, پھر گفٹ بھی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, اسٹوری سٹارٹ ہے بیٹا, سنا تو رہا ہوں. ان کے پاپا کے بارے میں بتایا نا میں نے. تو دیکھو اگر ان کے جو پاپا ہیں وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے, تو پھر ان کی اولاد نے بھی تو کتنی جلدی اسلام قبول کر لیا نا, سمجھ رہے ہو. اس چیز سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر پاپا ٹھیک ہوں تو بچے بھی جو ہیں وہ ویسے ہو جائیں. پاپا تاں بھی ٹھیک ہو, اللہ تعالیٰ جب ہدایت دے دے تو پھر ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بھی یہ ساری چیزیں اسلام کے بارے میں ڈلیور کریں. ٹھیک ہے, تو میری یہ بھی گزارش ہے کہ جو لوگ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں ان سب سے یہ بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ نالج جو ہے وہ ڈلیور کریں. خود کریں, سمجھ رہے ہو آپ, خود کریں گے تو وہ اچھے طریقے سے اس کا نالج جو ہے وہ گین کریں گے. کوشش کریں, اللہ تعالیٰ کامیاب کرے مجھے بھی, آپ سب لوگوں کو بھی. یہ کوئی ضروری نہیں ہے, لیکن کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے ساتھ فرینڈلی ماحول رکھیں اور اس کو اسلام کی تبلیغ کو زیادہ سے زیادہ کریں, بیکاز دس از دا فرسٹ تھنگ اینڈ دس از دا لاسٹ تھنگ ان دس ورلڈ. اوکے, تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا پتہ چل گیا آپ کو کہ وہ کیسے انسان تھے. وہ پہلے سے ہی نیک انسان تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے اسلام قبول کیا نا حضرت سعید بن زید نے, تو وہ پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ, جو میرے والد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے بارے میں ان کا کیا بنے گا. آپ نے تو تب تبلیغ شروع نہیں کی تھی, لیکن وہ تب بھی بتوں کو نہیں پوچھتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زید تمہارا جو باپ ہے نا وہ خود اپنی ایک نیشن کا مالک ہوگا. جیسے کوئی بھی نبی آتا ہے نا اس کی ایک نیشن ہوتی ہے, ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیشن ہے نا. کس کی نیشن ہے ہمدان ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم. نیشن کا پتہ ہے آپ کو, نیشن کس قوم, ہم کن کی قوم ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ایک قوم تھی, پتہ ہے نا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی ایک قوم تھی. تو انہوں نے کہا سب کی, مطلب جتنے بھی پیغمبر تھے ان کی کیا تھی, قومیں تھی نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کے بارے میں فرمایا کہ وہ اکیلے ہی اپنے قوم کے مالک ہوں گے قیامت والے دن, مطلب اکیلے اپنے ہی قوم پہ خود ہی سردار ہوں گے. ماشاءاللہ. تو اس کے بعد حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شرکت نہیں کر سکے تھے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مشن پہ بھیجا ہوا تھا غزوہ بدر میں نا. جب غزوہ بدر ہوئی تو یہ اس میں جنگ ہوئی تھی نا, پہلی جنگ جو اسلام کی ہے, اس میں یہ شریک نہیں ہو سکے تھے. تو واپسی پھر جب واپس آئے تب وہ بھی کسی کام سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا, سمجھ رہے آپ, کسی مشن پہ بھیجا ہوا تھا, کسی قافلے کی ان کو ریکی کرنے کے لیے بھیجا تھا, جاسوسی کرنے کے لیے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے ساتھ صرف 2 لوگ گئے تھے, جو قافلہ جا رہا تھا نا اس کی ریکی کرنی تھی. ٹھیک ہے, یا اس کو دیکھنا تھا, اس کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کرنی, جیسے جاسوسی کرتے ہیں, پتہ ہے.
تو جب واپس آئے تو غزوہ بدر جو ہے وہ ہو چکی تھی پہلے ہی. غزوہ بدر میں پھر جو مطلب مال غنیمت تھا, جو جنگ سے ون کی تھی چیزیں, سمجھ رہے ہو, وہ پھر ساری چیزیں ان کو بھی ملی اور ان کو ثواب بھی اتنا ہی ملا. تو حضرت سعید بن زید جو ہے وہ غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوئے, لیکن اس کے علاوہ پھر ساری جتنی بھی جنگیں ہیں ان میں شامل ہوئے تھے. اور صرف مطلب ایک جنگ. ہاں ایک جنگ میں نہیں. اور وہ ان کا مزاج اس طرح تھا جیسے گھر میں کوئی کام کاج کرنے والا ہوتا ہے نا, لیٹس سپوز کہ مینیج کرنے والا, مینجمنٹ کے کام جو ہے وہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے. جیسے بلڈنگ کنسٹرکٹ کرنی ہے, مسجد بنانی ہے, کسی جنگ میں سامان اکٹھا کرنا ہے, سمجھ رہے ہو. اور پھر جنگ میں جب کسی کا مرال ڈاؤن ہو جاتا تھا نا, مرال سمجھتے ہو, جب یعنی وہ انسپائریشن کم ہو جاتی تھی اور تھک جاتے تھے لوگ, یا آگے آرمی زیادہ دے کے لوگ ڈر جاتے تھے, تو حضرت سعید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جوش دلاتے تھے, نعرہ لگا کے نعرہ تکبیر, اور سب سے آگے بھاگ جاتے تھے. تو جب ایک بھاگتا ہے تو پھر اس کے پیچھے جوش آتا ہے نا آپ کو بھاگنے کا بھی, آپ سمجھ رہے ہو اس موشن کو. جب جنگ ہو تو پھر ایک آدمی بھاگ کے جائے پوری جنگ میں سے, اس کو فالو کریں, دوسروں میں بھی جوش آتا ہے کہ نہیں آتا ہے اس طرح, سمجھ رہے ہو. جب ایک بندہ کہے کہ میں اگلوں کو کافروں کو نہیں چھوڑوں گا اور بھاگ کے جائے ان کی طرف نعرے لگاتا ہوا اللہ کے, تو جو پیچھے کھڑے ہوں گے, ایک بندہ آگے جا رہا ہے اس کو دیکھ کے کتنے فالو کریں گے, سارے ہی آ جائیں گے نا, پھر سارے ہی آ جائیں گے نا. تو اس طرح سے وہ مینجمنٹ میں بھی کرتے تھے کام, اسلام کے مطلب جتنے بھی مینجمنٹ تھی ان کو بھی دیکھتے تھے, اور اس کے علاوہ وہ اس کو بھی اس طرح اگر جنگ میں کسی کا مرال ڈاؤن ہو جاتا تھا تو وہ بھی وہ دیکھتے تھے. تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو جنگ یرموک میں نا, جنگ یرموک میں جب شام میں, آپ کو بتاؤں گا, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جو سینٹر کا مطلب جو سینٹر کی کمانڈ تھی نا, سینٹر کی, اس طرح جنگ لڑتے تھے نا گھوڑوں پہ آمنے سامنے, جو سینٹر کی کمانڈ تھی وہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگر 7 لوگ ہیں تو 3 ادھر اور سینٹر میں حضرت سعید بن زید. ماشاءاللہ بہت اچھی مثال آپ نے دی ہے. اس طرح حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پھر جب انہوں نے دیکھا مرال ڈاؤن ہوا تو پھر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ادھر بھی مسلمانوں کا جو ہے وہ مرال اپ کیا تھا. اور ان کا جو وہ ان کی خواہش تھی کہ کاش, ان کو لگ رہا تھا اور وہ خواہش کر رہے تھے کہ میں جنگ یرموک میں شہید ہو جاؤں. تو انہوں نے ایک صحابی ان کے دوست تھے حضرت عبداللہ بن حضرت ابو عبیدہ بن جراح, ان کے ایک دوست تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا, انہوں نے فرمایا کہ میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں گا. پہلے ہی بتا رہے تھے ان کو, مطلب وہ اتنے نہیں, وہ مطلب بتا نہیں رہے تھے ان کو کہ اپنی وش بتا رہے تھے کہ میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں گا یا شہید ہونا چاہتا ہوں, اور اگر میں شہید ہو جاتا ہوں تو مجھے بتاؤ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ لوگوں کا کیا پیغام دوں. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح, وہ بھی ایک جنگی سپہ سالار تھے, بتائیں گے ان کی سٹوری بھی. انہوں نے فرمایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر فرمانا جزاک اللہ خیر کہنا, اور بتانا کہ آپ نے بالکل ہمیں سچ بتایا تھا. کیونکہ جب جس ٹائم پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے تھے نا مسلمانوں کو کہ آپ ایران بھی فتح کرو گے, آپ شام بھی فتح کرو گے, مطلب وہ بہت بڑی امپائرز تھیں. امپائر سمجھتے ہو آپ, بہت بڑے یعنی فوجی, ان کے فوجیں تھیں ان کے پاس, اور مسلمان have nothing to fight, چھوٹی چھوٹی چیزیں, تلواریں, نیزے, اور اس کے بعد تیر وغیرہ, سمجھ رہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں ان کے پاس, تو بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں نا. تو مسلمانوں کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ آپ ادھر سے ان کو بھی فتح کرو گے, اور لا الہ الا اللہ کے نعرے سے, اگر آپ کے اندر یہ ایمان ہوگا کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں, تو آپ ایک دن ایران بھی فتح کرو گے, شام بھی فتح کرو گے, رومن اور پرشین امپائر کو بھی گراؤ گے. تو لوگ آگے کھڑے ہو کے نا ہنستے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ تو بالکل تھوڑی سی تعداد تھی تب. لوگ جو ہیں وہ ہنستے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ آپ نے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر یہ بتانا ہے کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا تھا, آج ہم بہت خوش ہیں. پھر آپ کو جو ہے وہ ملک شام میں جو فتح کیا تھا نا, وہاں کا گورنر بنا دیا گیا.
جو قلعہ فتح کیا تھا نا شام میں، اس کا کیا کیا گیا؟ گورنر بنا دیا گیا. 3 مہینے تک آپ وہاں پہ گورنر رہے اور آپ نے پھر گورنرشپ چھوڑ دی. کیوں بلا؟ کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے. اور آج کل کے دور میں اگر کسی کو کوئی سیٹ ملے تو وہ مر جائے گا، وہ سیٹ نہیں چھوڑے گا. لیٹ سپوز آپ کو آرمی کا ہم کرنل بنا دیتے ہیں اور آپ کے پاس کوٹھیاں، کاریں، بنگلے، سمجھ رہے ہو، کہ یہیں پہ کسی عمان میں آپ کو کسی جگہ پہ آفیسر لگا دیں تو آپ چھوڑو گے اس کو، پلیس کو، جب آپ کے نیچے مطلب 1000 آف پیپل آپ کی ایک زبان پہ، آپ کی حکم پہ آپ کی بات ماننے والے ہوں. غلام بھی، مطلب غلام نہیں، سارے آپ کے کنٹرول میں ہوں. یہ ملک آپ کے کنٹرول میں ہو عمان، تو آپ اس کی بادشاہت کو چھوڑو گے؟ اگر ضرورت ہو بہت زیادہ، لیکن چھوڑو گے تو نہیں نا. کون ایسی فیسلٹیز کو چھوڑے گا بیٹا؟ کوئی بھی نہیں چھوڑے گا. سمجھ گئے؟ بادشاہت ملی ہو تو کوئی چھوڑے گا. لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں خط لکھا. پاپا 2 صحابی ہیں جنہوں نے ایسے کیا کہ کچھ لیتے نہیں ہیں. جی، اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں. لیکن پھر آپ نے کیا کیا؟ حضرت عمر کو خط لکھا تھا کہ میں جو ہے یہ اس ادھر سے استعفیٰ دے کے، ریزائن دے کے واپس آ رہا ہوں. اور ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دیا نہیں، اور خط میں لکھا کہ جب میں یہ ریزائن لکھ آپ تک پہنچے گا تو میں یہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف آ رہا ہوں گا. وہ چاہتے تھے کہ میں دوسری چیزوں میں، مینجمنٹ کے کاموں میں اسلام کی خدمت کروں. سمجھ رہے ہو آپ؟ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں آرام سے بیٹھ کے حکمرانی کو انجوائے کروں. سمجھ رہے ہو؟ پھر وہ مطلب وہ ایسے نارمل ڈیتھ ان کی ہوئی. نارمل بس بیمار ہو کے جیسے ایج فیکٹر ہو جاتے ہیں. تو مدینہ میں پھر ان کی نارمل ڈیتھ ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے. کسی بھی ایک صحابہ کے جیسے بننے کی تھوڑی تھوڑی کوشش ہم کریں تو ہماری لائف جو ہے وہ پرفیکٹ ہو جائے گی اور ہم آنے والے فتنوں سے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے؟ بیکاز حدیثوں کے مطابق جو ہے وہ قیامت بہت نزدیک ہے اور بہت سارے فتنے ہمارے قریب ہیں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فتنے آپ لوگوں کے اوپر بارش کی طرح برسیں گے. ٹھیک ہے؟ تو ہمیں ان سب فتنوں سے بچنا ہے انشاءاللہ. اور آپ لوگوں نے بھی چھوٹے بچوں کے لیے ایک موٹیویشن بننا ہے. ٹھیک ہے؟ اسلامک انفارمیشن زیادہ سے زیادہ لینی ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے تاکہ بچے آپ کو دیکھ کے موٹیویٹ ہوں اور اسلام کی طرف واپس آئیں. ینگسٹر بھی. ٹھیک ہے؟ اور دوسرے بچوں کے جو پاپا ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن دیں. اوکے؟ انشاءاللہ ہماری یہی دعا ہے. یا ہمارے چینل کی وجہ سے لوگوں تک زیادہ سے زیادہ انفارمیشن پہنچے.